बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात 11वीं, मज़मून उर्दू है हमारा। उन्वान आज हम दास्तान बाग़ की तैयारी जो मसनवी है सिफ्त के लिहाज से, माख़ज़ है ये सहरुल बयान से। शायर इसके मीर हसन हैं और लेक्चर नंबर हमारा 2 है। गुलजार उर्दू नए निसाब के मुताबिक सहरुल बयान जो माख़ज़ से दास्तान बाग़ की तैयारी मसनवी जो हमारे निसाब में ली गई है वो सहरुल बयान से ली गई है। मीर हसन मसनवी के शायर। मसनवी पढ़ने जा रहे हैं तो लाजमी तौर पे उसकी तारीफ़ को समझना ज़रूरी है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी इस मुसलसल नज़म को कहते हैं जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए। दो हम मिसरों की रियायत से इसका नाम मसनवी तय पाया। हर शेर में काफिया तब्दील होने की वजह से मसनवी तवील लिखी गई है। यही वजह है कि लंबी लंबी दास्तानों और मुख्तसर किस्से भी मसनवी में पाए जाते हैं। इसके मौज़ूआत हर किस्म के होते हैं, मसलन हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा, अखलाक, रज़म व बज़म, जिन, परियां और देव के किरदार भी नज़र आते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। मसनवी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? मसनवी है अरबी ज़बान का लफ्ज़। ठीक है। मसनवी हम मुसलसल नज़म को कहते हैं, यानी एक तवील नज़म होती है जिस पर एक के बाद एक अशार का सिलसिला रहता है। इसमें अशार की कोई कैद नहीं होती और इसके अलावा इसमें हम काफिया भी होते हैं। दोनों मिसरों में हम काफिया होते हैं, यानी काफिया भी पाए जाते हैं। हर शेर के बाद काफिया भी बदल जाता है, यानी एक शेर में तो एक ही काफिया रहता है, लेकिन दूसरा शेर आएगा तो वो काफिया तब्दील कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मसनवी जो है वो काफ़ी लंबी लिखी जा सकती है, यानी आसानी से लिखी जाती है। जब एक शेर के बाद काफिया बदल जाए तो दूसरे शेर में दूसरा काफिया आ गया, फिर आप इस तरह से मज़ीद नज़म को बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक ही काफिया को लेके चलेंगे तो हमारा सिलसिला इतना लंबा नहीं चल सकता, यानी एक ही काफिया को अगर हम हर अशार में लेके चलें तो वो सिलसिला नहीं चलेगा गज़ल में इतना लंबा। लेकिन इसमें खूबी ये है मसनवी में कि एक अशार के बाद आप काफिया बदल लें तो जाहिर सी बात है गज़ल जो है या नज़म जो है वो तवील लिखी जा सकती है। इसी वजह से लंबी लंबी दास्तानों को इसके अंदर शामिल कर दिया गया, किस्सों को मसनवी में शामिल कर दिया गया, और कोई भी मौजू हो जिस पर आप मसनवी लिखना चाहते हैं उस पर मसनवी लिख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर इसके जो मौजूआत होते हैं वो हुस्न और इश्क, खूबसूरती का होता है, मोहब्बत बयान की जाती है, इश्क बयान किया जाता है, फ़लसफ़ा होता है, अखलाक होता है, रज़म और बज़म होता है। रज़म और बज़ यानी रज़म जंग और बज़ महफिल को कहते हैं। जिन और परियां, देव के किरदार भी इसके अंदर हमें नज़र आते हैं। मसनवी की इब्तिदा कहाँ से हुई है? मसनवी की सबसे पहले इब्तिदा जो है वो ईरान से हुई है। आगे बढ़ते हैं। तारुफ शायर भी देखते चलते हैं, और तारुफ शायर देखते हैं हम, क्योंकि जब भी हम किसी अशार की तशरीह करते हैं तो सबसे पहले हमें नज़म का हवाला देना होता है, उसके बाद हमें शायर का हवाला देना होता है। अगर आप शायर के हवाले की हेडिंग डालें या तारुफ शायर की हेडिंग डालें, दोनों एक ही हैं। तो तशरीहात से पहले देखें, हमने उसी तसलसल से उसी लिहाज से आपके लिए ये लेक्चर बनाया है कि आप उसी तरह से देखें कि पहले क्या बयान किया जाता है। यानी अगर आप मसनवी की तारीफ पूछी जाएगी सवाल में तो आप उसको लिखें, और अगर आपसे अशार की तशरीह पूछी जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंदर आप नज़म का हवाला देंगे कि ये जो अशार है ये हमारी निसाब में से कहाँ से लिया गया है। इसके अलावा फिर आप जो उस नज़म के शायर होंगे आप उनका तारुफ बयान करेंगे। तो तारुफ शायर हम आपको बताएं, मीर हसन का असल नाम मीर गुलाम था और तखल्लुस मीर हसन था। मीर हसन की पैदाइश 1737 दिल्ली के महल्ला सैयद वाड़ा में हुई। मीर हसन की वफ़ात 1786 को लखनऊ में हुई। मीर हसन के वालिद का नाम
غلام حسین تھا۔ میر حسن کی کل 12 مثنوی شائع ہوئی ہیں، جن کے نام قصاب نقل، دو احمق، دوستوں کی نقل، مثنوی شادی، گلزار ارم، کیسر جوہر، ہجو حویلی، ہجو کسائی، سحر البیان۔ میر حسن کے 7 قصیدے اور ایک دیوان بھی ہے۔ مثنوی سحر البیان میں 2169 اشعار ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں دوبارہ، میر حسن کا اصل نام کیا تھا؟ میر غلام تھا، تخلص حسن رکھا، ٹھیک ہے۔ تخلص ہم کس کو کہتے ہیں؟ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر اپنے نام کے آگے ایک شاعرانہ نام رکھتے ہیں، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا نام جس سے ان کی پہچان بنتی ہے، اس کو ہم تخلص کہتے ہیں۔ میر حسن کی پیدائش 1737 سید واڑہ۔ اس کے علاوہ میر حسن کی وفات 1786۔ میر حسن کے والد کا نام غلام حسین۔ میر حسن کی کل مثنوی، یعنی اپنی حیات، اپنی زندگی میں انہوں نے کتنی مثنوی لکھی تھی؟ 12، ٹھیک ہے، 12 مثنوی لکھی۔ ان کے چند کے نام ہم دیکھتے ہیں: قصاب نقل، دو احمق دوستوں کی نقل، مثنوی شادی، گلزار ارم، کیسر جوہر، ہجو حویلی، ہجو کسائی، سحر البیان۔ میر حسن کے اس کے علاوہ دیکھیں، آپ نے مثنوی کے علاوہ آپ نے کیا لکھا؟ 7 قصیدے بھی لکھے اور ایک آپ کا دیوان بھی ہے، یعنی آپ کی 12 مثنوی، 7 قصیدے اور ایک دیوان ہے۔ اور جو ہم آپ کے پاس جو نصاب میں سحر البیان، جس سے نظم لی گئی ہے داستان باغ کی تیاری، سحر البیان، تو سحر البیان کے اندر کل کتنے اشعار ہیں؟ اور اس میں سے چند اشعار جو ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل ہوئے ہیں۔ 17 اشعار ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اور اس کی دیکھیں تعداد کتنی ہے؟ 2169 2179۔ حوالہ شاعر دیکھ مزید پڑھتے ہیں۔ میر حسن کو مثنوی کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ ایک غزل گو شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے ہیں؟ غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی شناخت مثنوی سے ہوئی۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان اردو ادب میں خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کی زبان سادہ اور شیریں ہے، جس میں جزیات نگاری کے ساتھ ساتھ منظر نگاری اور کردار نگاری کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے۔ میر حسن کا مشاہدہ نہایت وسیع تھا۔ وہ ہر موقع کی مناسبت سے مصروں میں رنگ بھرتے تھے۔ لکھنؤ زبان کی چاشنی سے بھی طرز بیان میں رنگ بھرتے ہیں۔ میر حسن نے 11 مثنوی کے علاوہ غزلیں، مرثیے، قطعات اور رباعیات بھی تخلیق کی۔ اچھا جی، یہاں ہم دیکھتے ہیں میر حسن مثنوی کے کیا ہیں؟ استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ مثنوی کا استاد کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ کیا ہیں؟ غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی شناخت کس سے ہوئی ہے؟ مثنوی سے۔ آپ کی شناخت یعنی آپ کی پہچان اگر اردو ادب میں کی جاتی ہے تو وہ مثنوی سے کی جاتی ہے، کہ آپ مثنوی کے شاعر تھے اور مثنوی کے سے آپ کو شہرت ملی، بہترین مثنوی لکھا کرتے تھے۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، ٹھیک ہے، یہی ہمارے نصاب میں داستان باغ کی تیاری کا ماخذ ہے، سحر البیان۔ اس سے چند اشعار یعنی 17 اشعار ہمارے نصاب میں لیے گئے ہیں۔ اردو ادب میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ان کی سادہ زبان اور شیریں ہے، یعنی زبان ان کی کیسی تھی؟ سادہ اور میٹھی تھی، جس میں جزیات کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں کو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹے چھوٹے حصے بنائے ہوئے تھے۔ نگاری کے ساتھ منظر نگاری کرتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے منظر پیش کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے کردار بھی سامنے آتے ہیں، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، منظر بیان کرتے ہیں۔ جب ہم ان کی نظم پڑھیں گے تو یہ ہمیں باقاعدہ ان کی تمام خوبیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ منظر نگاری اور کردار نگاری ہمیں بالکل واضح طور پہ ان کی نظم میں دکھے گی۔ میر حسن کا مشاہدہ بہت وسیع تھا، یعنی زندگی کا مشاہدہ انہوں نے بڑے قریب سے کیا ہوا تھا، اور اپنے مشاہدے کو، اپنے تجربے کو انہوں نے غزلوں میں بھی شامل کیا اور نظموں میں بھی شامل کیا۔ وہ ہر موقع کی مناسبت سے مصروں میں رنگ بھرتے تھے، یعنی جو بھی اگر وہ باغ کا بیان کر رہے ہیں تو پھر اس مناسبت سے انہوں نے نظم کے اندر رنگ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں ابھی ان کی تحریر نظم پڑھیں گے مثنوی تو ہمیں باقاعدہ
رنگ بھرتے ہوئے بھی دکھیں گے کہ وہ کس طرح خوبصورتی سے اپنی نظموں میں رنگ بھرتے ہیں. وہ لکھنوی زبان کی چاشنی یعنی لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے تو بہت میٹھی زبان ہے، اس طرز کو بھی اس کے اندر شامل کرتے ہیں. میر حسن نے کتنی 11 مثنوی کے علاوہ غزلیں اور مرثیے قطعات اور رباعیات وغیرہ بھی لکھی ہیں. حوالہ مثنوی. مثنوی کا زیر نظر حصہ. اب جو ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں داستان باغ کی تیاری، اس کا حوالہ ہے کہ مثنوی کا زیر نظر حصہ میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان کا اقتباس ہے، جس کا عنوان داستان باغ کی تیاری ہے. یعنی جو نظم ہم آپ کے نصاب میں پڑھ رہے ہیں یا ہم اپنے نصاب میں پڑھ رہے ہیں وہ کس نے لکھی ہے؟ میر حسن نے لکھی ہے. اور ان کی کون سی کتاب سے لی گئی ہے ہمارے نصاب میں؟ وہ ہے مثنوی سحر البیان سے ماخذ کی گئی ہے، جس کا نام ہمارے نصاب میں رکھا گیا ہے داستان باغ کی تیاری. اچھا، اگر ہم نظم پڑھ رہے ہیں تو نظم کو پڑھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پس منظر سمجھنا پڑے گا. مثنوی سحر البیان میں کل اشعار کی تعداد 2169 2179. اس کی مثنوی کی شروعات ہم نعت، منقبت اور بادشاہ وقت کی تعریف سے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو مثنوی لکھی گئی ہے اس کی جو شروعات ہے یعنی شروع جو کی ہے شاعر نے لکھنے کے لیے تو ہم نعت، منقبت اور بادشاہ وقت کی تعریف سے کیا گیا ہے. اس کے بعد کہانی شروع کی ہے اور کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنے انصاف پسندی اور دلیری کی وجہ سے عوام کے درمیان مشہور تھا. دنیا کی تمام خوشیاں میسر تھیں لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا. اس کی پریشانی کی وجہ اس کے ہاں اولاد کا نہ ہونا تھا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب جو بچی ہوئی زندگی ہے اس میں بادشاہ چھوڑ کر خدا کی عبادت گزاری کریں گے. اچھا دیکھیں، اس پورے پس منظر میں جو ہمیں بات پتہ چلی ہے وہ یہ پتہ چلی ہے کہ جب میر حسن مثنوی لکھنے کا ارادہ کرتے تو سب سے پہلے وہ حمد و ثنا کرتے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیہ اشعار کچھ لکھا کرتے. اس کے بعد جو بزرگان دین ہیں ان کی تعریف میں چند اشعار لکھا کرتے جیسے منقبت کہتے ہیں. پھر وہ بادشاہ وقت، اس وقت کا جو سربراہ ہوا کرتا تھا ملک کا، اس کے بارے میں وہ تعریف کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اپنی کہانی کو مثنوی کی صورت میں لکھنا شروع کرتے ہیں. تو کہانی کی کیا ابتدا تھی کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت انصاف پسند تھا اور اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے عوام کے درمیان بہت مشہور تھا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اسے تمام خوشیاں میسر کی تھیں لیکن پھر بھی وہ پریشان رہتا تھا بادشاہ. اب اس کی پریشانی کی وجہ کیا تھی؟ پریشانی کی وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے ہاں اولاد کا نہ ہونا. اب بادشاہ جب بہت زیادہ خواہش کرتا ہے اولاد کی اور اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب جو میری بچی ہوئی زندگی ہے میں بادشاہ چھوڑ کر خدا کی عبادت گزاری میں لگ جاؤں گا. نجومیوں نے بادشاہ کے ہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی کہا کہ بچے کو 12 سال تک حفاظت میں رکھنا ہے. یعنی بچے کو 12 سال تک حفاظت میں رکھنا ہے کیونکہ ایک پری اس پر عاشق ہو گئی ہے، عاشق ہوگی اور اس کو اڑا کر لے جائے گی. نجومیوں کے مطابق بادشاہ کے ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوتا ہے. بادشاہ اس کا نام بے نظیر رکھتا ہے. بادشاہ اس کی پیدائش پر جشن مناتا ہے، اس کے لیے ایک الگ محل بناتا ہے اور ایک خوبصورت باغ تعمیر کرواتا ہے جہاں بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے اور اس باغ کی خوبصورتی پر لکھے جانے والے اشعار جو ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل کیے. اب آپ کو سلسلہ پتہ چلا کہ جو باغ کی تیاری کا جو حصہ ہے، میں نے کہا تھا نا یہ مثنوی جو ہے انہوں نے جزیات کی صورت میں لکھتے ہیں، تو ایک جو جز یعنی ایک حصہ تھا ان کا یہ کہ بادشاہ جو ہے
جب اپنے بیٹے کی پیدائش پہ جو باغ بناتا ہے اس حصے کو ہمارے نصاب میں شامل کر دیا گیا ہے. تو اس باغ کی تیاری میں بادشاہ کیا کیا کس طریقے سے تیاری کرتا ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا ابھی آپ کے سامنے. اچھا یہاں دیکھیں, یہاں کیا تھا کہ اسے بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی تو میں ساری زندگی اب عبادت میں گزار دوں گا. لیکن نجومیوں نے بتایا کہ بادشاہ کے ہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی کہا کہ بچے کو 12 سال تک حفاظت میں رکھنا ورنہ اس کو ایک پری اٹھا کر لے جائے گی. نجومیوں کے مطابق بادشاہ کے یہاں خوبصورت لڑکا بھی پیدا ہوا اور اس کا نام بے نظیر رکھا. بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ بے نظیر. بادشاہ نے اس کی پیدائش پر خوب جشن منایا, محل کو سجایا اور ایک خوبصورت باغ بھی بنایا جس میں اس کا بیٹا جو ہے تربیت حاصل کرے اور لطف اندوز ہو اس خوبصورت باغ سے. اس باغ کی خوبصورتی پہ جو لکھے جانے والے اشعار ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل ہیں. تو وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں. ہم نے لیکچر نمبر 1 میں اپنے اشعاروں کو مکمل کیا تھا, چند اشعار رہ گئے تھے ان کو دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے 10 اشعار جو ہیں وہ مکمل کر لیے تھے. اب ہم 11 سے 17 تک کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے. تو اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں 11 اور 12ویں اشعار کی تشریح. بنی سنگ مرمر سے چوپڑ کی نہر, گئی 400 اس کے پانی کی نہر, کرینے سے گرد اس کے سرو سہی, کچھ ایک دور دور اس کے سیب و بہی. الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. سنگ مرمر کس کو کہتے ہیں؟ ہم سفید پتھر ہوتا ہے. چوپڑ کی نہر وہ نہر جو چاروں طرف بہ رہی ہو, یعنی وہ نہر جو جس کے 4 رخ نکلنے ہوں, ٹھیک ہے, چاروں طرف بہ رہی ہو, اس کو کہتے ہیں چوپڑ کی نہر. 400 چاروں طرف. کرینا کہتے ہیں سلیقے کو, سرد کہتے ہیں درخت ہے جو بہت اونچا درخت ہوتا ہے اس کو سرد کہا جاتا ہے. تشریح دیکھتے ہیں اس کی. سنگ مرمر کی ایک نہایت حسین نہر اس باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. یعنی باغ میں بادشاہ جو ہے ایک نہر بناتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سارے جو ہے سنگ مرمر کو استعمال کیا جاتا ہے, اور ایسی نہر ہوتی ہے جو سفید سنگ مرمر لگے ہوتے ہیں اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو وہ ایک چمک سی پیدا کرتی ہے. جب نہر میں لہریں پیدا ہوتی ہیں تو یہ شفاف پانی سفید پتھر کے ساتھ مل کر ایک نہایت حسین منظر پیدا کرتا ہے. یعنی بادشاہ کیا کرتا ہے کہ ایک نہر بناتا ہے جس کے اندر سنگ مرمر کا فرش ڈالتا ہے اور پھر اوپر پانی کی لہریں آتی ہیں تو وہ ایک چمک پیدا کرتی ہیں. نہر کے گرد بہت ہی کرینے اور سلیقے سے سرد کے بلند و بالا درخت لگائے گئے. یعنی بادشاہ نے مزید خوبصورتی بڑھانے کے لیے نہر کے کنارے پہ کون سے درخت لگا دیے ہیں؟ سرد کے درخت لگا کے ان کو درخت لگائے جو کہ بہت بلند و بالا درخت ہوتے ہیں, اور ان سے کچھ فاصلے پر سیب کے درخت نہایت دلکشی کا سبب بنتے ہیں. شعر نمبر 14 اور 13 کی تشریح دیکھ لیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں پہلے پھر تشریح دیکھیں گے اس کی. شعر دیکھتے ہیں 13 اور 14. چمن سے بھرا باغ و گل سے چمن, کہیں نرگس و گل کہیں یاسمین, چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا, کہیں رائے بیل اور کہیں مونگرا. اچھا چمن کس کو چمن باغ کو کہا جاتا ہے, گل کس کو کہتے ہیں؟ پھول کو کہتے ہیں. نرگس کا پھول اس میں بتایا گیا ہے, شاعر نے میر حسن نے نرگس کے پھول کو بیان کیا ہے. موتیے کے پھول کو بیان کیا ہے. مونگرے کے پھول کو بیان کیا ہے. بیل ایک بہت خوبصورت بیل ہوتی ہے رائے بیل کی, اس پھولوں کے نام بتائیں اس اشعار کے اندر انہوں نے. تو تشریح دیکھتے ہیں اس کی کیا ہے. ہر طرف طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. کہیں نرگس کا پھول اپنا جلوہ دکھا رہا ہے, کہیں یاسمین کا پھول اپنی خوشبو بکھیرتا ہے. غرض یہ باغ کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہے. کہیں چنبیلی ہے, کہیں مونگرا ہے, کہیں رائے بیل ہے اور کہیں باہر کے پھول ہیں. اور باہر کا منظر خوبصورت ہے, یعنی باہر ایسا لگ رہا ہے باہر آئی ہوئی ہے پھولوں کی. آگے دیکھتے ہیں شعر نمبر 16 اور 15 کی اشعار پڑھتے ہیں. کہیں جعفری اور کہیں گیندا کہیں جعفری اور گیندا کہیں سما شب کو داویوں کا کہیں زرد
नसरीन कहीं नस्तरान, अजब रंग पुरज़ाफ़रानी चमन। समा मंजर, महताब, चांद, झाड़ गज और शब रात को कहा जाता है। अच्छा जी, इसमें बताते हैं कहीं सुर्ख रंग और कहीं जर्द फूल हैं। जर्द किसको कहते हैं? पीले को। कहीं कैसे? बादशाह के बाग में कौन कौन से फूलों के रंग हैं? सुर्ख भी है, जर्द भी है, नरगिस है, नस्तरीन है, और सब अपनी अपनी बहार दिखा रहे हैं। कहीं चंपा का पौधा दिखाई दे रहा है, कहीं गुले दाऊदी है, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। गुले दाऊदी के अंदर बहुत सारे रंग पाए जाते हैं और ये सारे रंग जो है फूलों के बिखरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे फूलों में बहार आई हुई है। रात के औकात में कहीं जाफरी तो कहीं गेंदा और कहीं गुले दाऊदी अपनी बहार इस तरह दिखा रहे हैं कि यूं मालूम होता है कि बाग में हर तरफ चांदी फैली हुई है। चंपा के दरख्तों की इतनी कसरत है कि मालूम होता है दरख्त नहीं, खुशबुओं के पहाड़ हैं जो माहौल पर अपनी खुशबू की बारिश कर रहे हैं। आज इस बाग में बाहर अजीब ही रंग दिखा रही है और इसकी खूबसूरती अपने उरूज पर दिखाई देती है। अच्छा, यहाँ वो कहते हैं कहीं बादशाह ने जो फूल लगाए हुए थे तो उसमें जो है रंग सुर्ख रंग के भी हैं, जर्द फूल भी हैं, नरगिस का भी है, नस्तरान का भी है, चंपा है और गुले दाऊदी है और कहीं पर जाफरी के फूल हैं, गेंदा है और ये तमाम फूल जो हैं हर जगह चांदनी सी फैल रही है। चंपा के दरख्त इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि खुशबुओं के जो है ना वो पहाड़ हैं, माहौल में खुशबू की बारिश हो रही है। तो बड़े बड़े प्यारे खूबसूरत फूलों से जो है वो बाग सजा हुआ है। आज इस बाग में बाहर अजीब ही रंग दिखा रही है, इसकी खूबसूरती अपने उरूज पर है। यानी आज जो है बादशाह का जो बेटा इस की तैयारी के यानी अपने बेटे की तरबियत और तालीम के लिए उसके खेलने के लिए जो उसने बाग बनाया था उस पर बहुत ज़्यादा उसने फूलों से सजाया अपने बाग को। इस शेर में ये बताया गया। आखिरी शेर, शेर नंबर 17 को देख लेते हैं। पड़ी आप जो हर तरफ को बहे, कहीं कुमरियां सर पर चहचहाएं। अच्छा जी, पड़ी यानी जो है नज़र हर तरफ को बहती है, पानी है और कहीं कुमरी, कुमरी कहते हैं आबे जो है वो कहा गया है नहर को। कुमरी परिंदा वैसे बुलबुल को कहा जाता है। सर फिर बड़े बड़े दरख्तों को कहा जा रहा है। इसकी तशरीह इस हसीन मंजर में बहती हुई नहर को देखकर सर्द के दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे चहचहा रहे हैं, जिनसे माहौल में मज़ीद रंग पैदा हो रहा है। बताते हैं कि ये जो नदी बह रही है, पौधे जो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं सर्द के और वो उनके ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, वो चहचहा रहे हैं, उनकी गूंज जो है पूरे माहौल में पैदा हो रही है। यानी खूबसूरत पौधे हैं, नहरें हैं, माहौल बहुत खूबसूरत है, दरख्त भी हैं, नहरें भी हैं, परिंदे भी चहचहा रहे हैं। तो माहौल जो है वो इतना खूबसूरती पैदा कर रहा है और माहौल बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इसके साथ ही आगे देखते हैं। ये हमारी नज़म किससे ली गई थी? सहरुल बयान से। शायर कौन है? मीर हसन। और ये उर्दू निसाब में से है, हमारे निसाब में शामिल है। बादशाह की कहानी है, उसके बेटे की पैदाइश पर उसने जो बाग बनाया था उसके बाद उसको बयान किया गया है। तो यहाँ पर हमारी दास्तान बाग की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।